پاکستان کی عدلیہ کے چھوٹے یا بڑے جج صاحبان کچھ کرنے اور کچھ کہنے پر آ جائیں تو پھر ان کا نہ کوئی ہاتھ روک سکتا ہے، نہ ان کی زبان کو بریکیں لگا سکتا ہے۔ کبھی تو ضمیر بھی ان کے آڑے نہیں آتا۔ کسی کو انصاف دینے پر تل جائیں تو قانون اور مخالف وکیل کے خواہ کتنے ہی مضبوط دلائل کیوں نہ ہوں راہ میں حائل نہیں ہوتے۔ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی ایک ایسا ہی فیصلہ ہے۔ ہر جگہ سنا ہے پیسہ بولتا ہے، کل عدالت میں بھی پیسہ بولا اور پوری دنیا نے سنا۔ یہ ریفری ججوں کی طرف سے سنایا گیا فیصلہ ہے۔ اس بینچ میں علی بکر نجفی، عالیہ نیلم اور شہباز رضوی شامل تھے۔ پہلے 2 ججوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ ان میں سے جسٹس سرفراز ڈوگل نے میاں شہباز شریف کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ دوسرے جج اصغر جاوید گھرال نے میاں شہباز شریف کو ضمانت نہ دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا متنازع فیصلہ تھا جو ایک نیب قاصد کے ذریعے سنایا گیا تھا۔ بہرحال اس کنٹروورسی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ریفری جج کے طور پر 3 ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا۔ اس بینچ نے پہلے روز سماعت کی تو شہباز شریف کے وکلاء کو آڑے ہاتھوں لیا، ان سے سخت سوالات کیے گئے۔ ایک موقع پر میاں شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ میرا موکل ایک دھیلے کی کرپشن کا بھی روادار نہیں ہے۔ اس پر جسٹس بکر نجفی کی طرف سے کہا گیا کہ کیا آپ نے کبھی دھیلا دیکھا ہے؟ اس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ میں نے تو دھیلا نہیں دیکھا، میرے کلائنٹ نے ہو سکتا ہے کہ دھیلا دیکھا ہو۔ بہرحال اس کو بھی مذاق میں لیا گیا۔ جسٹس بکر نجفی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے دھیلا دیکھا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آ کے باتیں دھیلوں کی کرتے ہیں، جبکہ کرپشن اربوں روپے کی ہو چکی ہے۔ اس کیس کی سماعت کے آغاز میں شہباز شریف کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ آپ دوبارہ اس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتے، فیصلے دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان فیصلوں کو دیکھ کے ایک طرف کا جو فیصلہ ہے کر دیں۔ اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا علی اکبر بکر نجفی کی طرف سے اور دوسرے جج کی طرف سے شہباز رضوی صاحب کی طرف سے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ری ہیئرنگ نہیں کر سکتے، ہم دوبارہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ ان 2 ججوں کی طرف سے سخت ریمارکس دیے گئے، جبکہ عالیہ نیلم صاحبہ خاموش رہیں۔ ججوں کی باڈی لینگویج سے یہ پتہ چلتا تھا کہ شہباز شریف کو ہرگز ضمانت نہیں ملے گی، لیکن جب دوسرے دن سماعت شروع ہوئی تو سارے کا سارا منظرنامہ بدل چکا تھا، سارے کا سارا سینیریو چینج ہو چکا تھا۔ ایک موقع پر نیب کے وکیل نے کہا کہ میاں شہباز شریف کے وکیل نے توہین عدالت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 3 دن تک فیصلہ چھپائے رکھا گیا۔ اس پر عالیہ نیلم شدید برہم ہوئیں، جو ایک دن پہلے سماعت کے موقع پر بالکل خاموش تھیں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم ذرا ماضی میں چلتے ہیں کہ راتوں رات کس طرح سے باڈی لینگویج بدل جاتی ہے اور راتوں رات کس طرح سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ 2015 میں پاکستان کے معروف اینکر مبشر لقمان نے بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی۔ یہ کیس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ افتخار حسین نے خود سنا، اور ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں بھارتی فلموں پر پابندی لگ جائے گی۔ فریق مخالف شدید پریشان تھا۔ درمیان میں ایک رات آئی اور اگلے رات پھر جو فیصلہ آیا، اس کے حوالے سے ہمارے کالم نگار ساتھی جناب اسرار بخاری صاحب نے ہمیں ان دنوں بھی آگاہ کیا تھا، آج بھی میری ان سے بات ہوئی ہے۔ تو راتوں رات کیا ہوا، اگلے روز جب سماعت شروع ہوئی تو مبشر لقمان صاحب نے اپنی پٹیشن واپس لینے کی استدعا کر دی، تو جسٹس افتخار حسین صاحب کی طرف سے وہ ریٹ پٹیشن ان کو واپس کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ راتوں رات 1 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوئی تھی۔ یہ ساری بات ہم نے اپنے کالم میں بھی 2015 میں لکھی تھی۔ اس پر مبشر لقمان کی طرف سے ہمارے ساتھ تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا گیا،
ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی دعا سلام بھی نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اسرار بخاری صاحب کے ساتھ شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔ مبشر لقمان کی پٹیشن واپس کرتے ہوئے جسٹس افتخار حسین چودھری نے یہ ضرور سوچا ہوگا کیا کرے گا قاضی، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر جسٹس صاحب اس کیس کو آگے چلانا چاہتے تو آسانی سے چلا سکتے تھے، جس طریقے سے آج کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاسم خان صاحب نے چینی سکینڈل کیس میں درخواست گزار کی طرف سے درخواست کی واپسی کی استدعا پر کہا کہ نہیں، اب آپ درخواست واپس نہیں لے سکتے، ہم کیس کی سماعت کریں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے۔ آصف سعید خان خوسا چیف جسٹس پاکستان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو حکومت کی طرف سے ان کو دے دی گئی تھی، ایک پٹیشن وہاں پہ آئی۔ دوسرے دن پٹیشنر نے کہا کہ وہ اپنی پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن آصف سعید خان خوسا نے پٹیشن ان کو واپس لینے کی اجازت نہیں دی۔ جسٹس افتخار حسین صاحب نے مبشر لقمان کو ان دنوں ان کی درخواست واپس کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان تک بھی حصہ پہنچ گیا ہو۔ پاکستان میں بھارت میں بنائی جانے والی فلموں کی نمائش پر پابندی کے لیے ایک درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب منصور علی شاہ صاحب کے پاس بھی آئی تھی۔ منصور علی شاہ صاحب آج کل سپریم کورٹ میں جج ہیں اور اپنے ضمیر کے عین مطابق قاضی فائز عیسیٰ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں 2 دفعہ یہ معاملہ اٹھا تھا۔ پہلے ان کی کورٹ میں بھارتی فلمیں جو دبئی کے ذریعے پاکستان میں آ کے نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں، ان پر پابندی کے حوالے سے پٹیشن تھی۔ اس پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے وہ بڑے جذباتی نظر آئے۔ ان کی طرف سے فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کو کہا گیا کہ میری آنکھوں میں مرچیں پھینک دیں، میں کس طرح سے پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کی اجازت دے سکتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جس نظریے کے تحت بنا، اس کے دشمن ملک کی بنائی ہوئی فلمیں پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کی جائیں؟ اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ ملک کے مملکت خدا داد میں بھارت کی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جائیں۔ فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کی طرف سے 1 رات کی گنجائش مانگی گئی اور کہا گیا کہ کل ہم مزید تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے 1 رات کی مہلت دے دی۔ اگلے دن کیس کی سماعت ہوئی تو منظرنامہ بدل چکا تھا، سینیریو چینج ہو چکا تھا۔ جناب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کیا ہم لوگوں نے سینما انڈسٹری سے وابستہ ہزاروں لوگوں کا روزگار چھیننا ہے، انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ختم کرنے ہیں؟ جو جناب منصور علی شاہ صاحب نے پاکستان میں ان فلموں کی نمائش کی اجازت دے دی جو بھارت میں بنتی ہیں اور دبئی کے ذریعے پاکستان آتی ہیں۔ ایک اور کیس ان کی عدالت میں 2018 میں آیا جب بھارت میں زی چینل نے پاکستانی فلموں اور ڈراموں کی ٹی وی چینلز پر نمائش کو منع کرا جب زی چینل نے پاکستان کی فلموں اور ڈراموں کو چلانے سے انکار کر دیا تھا، اپنے چینل پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی پاکستانی فلم اور ڈرامہ زی چینل پر نہیں چلے گا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے بھی بھارتی ڈراموں کی پاکستانی چینلز پر پابندی لگا دی۔ ایک فلم ایشیا چینل ہوا کرتا تھا، اس پر بھارتی فلمیں چلتی تھیں، پاکستانی فلمیں بھی چلتی تھیں۔ اس چینل پر بھی بھارتی مواد نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ معاملہ جناب منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں آیا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے وہ نوٹیفیکیشن دکھایا جائے جو بھارتی حکومت نے جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی چینلز پر پاکستانی فلمیں اور ڈرامے نہیں چل سکتے۔ تو پٹیشنر نے کہا کہ جناب ہمارا کیس یہ نہیں ہے، ہم تو زی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ حکومت کو لیول کی بات ہے، جب بھارتی حکومت نے پاکستانی ڈراموں اور فلموں پر اپنے ہاں چینل پر نشر ہونے پر پابندی نہیں لگائی تو ہم کس طرح بھارتی ڈراموں پر
پابندی لگا دیں کہ وہ پاکستان میں ٹی وی چینلز پر نشر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح شہباز شریف اپنی ضمانت میں سرخرو ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے جناب منصور علی شاہ صاحب بھی پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش اور بھارتی ڈراموں کے ٹی وی چینل پر چلنے کا حکم دے کر سرخرو ہو گئے تھے۔ تاہم بعد میں جب 5 نومبر 2019 کو بھارت نے کشمیر پر شب خون مارا تو پاکستان میں ہر طرح کی بھارتی فلمیں بند کر دی گئیں اور بھارتی ڈرامے بھی بند کر دیے گئے۔ ایسے ڈراموں اور فلموں کی نمائش کی اجازت دینے والے جج پتہ نہیں کس طرح سے پیچ و تاب کھا رہے ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بھارتی فلموں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم نے بات کی کہ درمیان میں ایک رات آئی اور اگلے دن سارا منظرنامہ بدل چکا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ 10 کروڑ روپیہ جناب پاکستان فلمز پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ اب شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے تو راتوں رات منظرنامہ بدلا ہے، راتوں رات سینیریو چینج ہوا ہے، تو یہ کیوں کر ایسا ہو گیا؟ جہاں بھی ہمیں ججوں کی باڈی لینگویج بدلی ہوئی نظر آئی، جناب جسٹس علی باقر نجفی جو 3 رکنی بینچ کی صدارت کر رہے تھے، ان کی طرف سے اور میاں شہباز شریف کے وکیل کی طرف سے ایک ہی سوال کو گھمایا گیا کہ بتایا جائے کہ لندن سے جو ٹیٹیز آئی ہیں وہ کس نے بھیجی ہیں۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ ہمارا کیس یہ نہیں ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ شہباز شریف کے اثاثے ان کی آمدن سے زیادہ ہیں، لیکن جج صاحب ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شہباز شریف کے اثاثوں پر ذرا نظر ڈالیں تو 1990 میں جو انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے وہ 20 لاکھ روپے کے تھے۔ 2008 میں پھر انہوں نے ڈکلیریشن دیا تو یہ اثاثے ان کے 1.5 کروڑ روپے یعنی 14 ملین کے ہو گئے تھے، اور 2018 میں 10 سال کے بعد وہ 732 کروڑ روپے کے ہو چکے تھے، جن میں کتنا اضافہ ہوا؟ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 50 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 200 گنا نہیں، پورے 500 گنا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے ممالک سے جو ٹیٹیز آئی ہیں، نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں 299 ملین کی آئی ہیں، سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 2269 ملین کی، حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں 133 ملین کی، اور رابعہ عمران کے اکاؤنٹ میں 27 ملین کی آئی ہیں۔ ججوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں، ان کے اگر اولاد کے اکاؤنٹ میں ہیں، ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں ہیں تو اس میں شہباز شریف مجرم نہیں بنتے۔ تو نیب کے وکیل کی طرف سے کہا گیا تو جناب پھر ان کو آپ بری کر دیں، لیکن ججوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہباز شریف کی بریت کا فیصلہ دے دیتے، یا پھر ان کو جو کچھ لگایا گیا تھا وہ ان کی ضمانت کی حد تک تھا۔ جس طرح سے شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے تو گویا جج یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ملتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں آ کے انصاف خرید لے۔